اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ہوں گے، جو ہمارے سٹیزنز ہوں گے، وہ جو فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے، ان انلیگل فارنرز کو اپنے پاس رکھیں گے، چاہے وہ زمینوں میں رکھیں ان کو اپنے فصل کے کاشت کے لیے، چاہے ان کو کہیں فلیٹس میں رکھیں، چاہے اپنے گھروں میں رکھیں، تو وہ ہمارے لاء کی وائلیشن ہے اور اس کے خلاف حکومت بڑی سختی سے نپٹے گی. جتنے بھی انلیگل آئی ڈی کارڈز بنائے گئے تھے، اب کیونکہ وہ لیگل ہو چکے ہیں، ہمارا سسٹم یا ہمارا جو آئیڈینٹی تھی اس کی تھیفٹ ہوئی ہے، تو اس تھیفٹ میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان کی بھی ہم پوری نادرا دن رات اس پہ کام کر رہی ہے، تو اس کو بھی ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی کہ جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے، اور ان پراپرٹیز کو جو انلیگل پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز کے اگینسٹ بھی ہم جائیں گے، اور ان پاکستانیوں میں جنہوں نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاء کے مطابق ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا اور ان کو پروسیکیوٹ کرایا جائے گا، عدالتوں سے سزائیں دلائی جائیں گی. تو میری پھر ایک دفعہ یہ اپیل ہے ان لوگوں سے جو یہاں پر رہنا انلیگل رہ رہے ہیں کہ وہ والنٹیئر ریٹرن کا ہمارا ٹائم 1 نومبر تک ہے، وہ والنٹیئر ریٹرن پہ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں. ہم اس میں ظاہر ہے ہم نے جیو فینسنگ کر لی ہے، وہ کہاں کہاں پر ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے. وہ دیہاتوں میں ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے میٹروپولیٹن سٹیز میں ہیں، وہ پاکستان کے ڈفرینٹ چھوٹے شہروں میں ہیں، چھوٹے قصبوں میں ہیں، دور دراز دیہاتوں میں ہیں. ہمارے پاس مکمل ریاست کے پاس نو ہاؤ ہے کہ وہ کہاں پر ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تعالی 1 نومبر کے بعد امپلیمنٹ کریں گے. والنٹیئر ریٹرن کو ہم بڑا انکریج کر رہے ہیں کہ جو والنٹیئرلی ریٹرن کرے گا اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی، جس کو ہم لے کے جائیں گے اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی. شکریہ جی. ذوالفقار نعیم صاحب اے آر وائی سے. دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال ہے، تمام پروونسز سے بات ہوگی ہے، تمام پروونسز اپنے اپنے حدود میں سینٹرز بنائیں گے، ان کے جو فائنانسز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ بیئر کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کے پی بلوچستان. اے جے کے کیس میں اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس وہ ان کو، کیونکہ ان کی جو وہ ہے بارڈر پہ ہم لیں گے ان سے اور ان کو وہاں پہ بھیجیں گے. آئی ڈی کارڈ کا دیکھیں، اسی لیے یہاں پر ایک جنرل صاحب کو لگایا گیا تھا تاکہ ان کا جو سیکیورٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کو اور جو ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس ہے اس کو کلب کیا جائے. اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا ڈیٹا کا تھیفٹ ہوا ہے، بہت بڑا ڈیٹا کا بریچ ہوا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ ظاہر ہے ہم اس میں جائیں گے اور اس حد تک پہنچیں گے. ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے، ہمیں کوئی بھی وہ کرنا پڑے، ہم کسی کی فیملی ٹری میں، کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی فیملی ٹری میں کوئی اور آ جائے، اور یہ تو آپ کا ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. تو اس میں ظاہر ہے ہم جو بھی اس میں ایفرٹس ہوں گی وہ ہم کر رہے ہیں، اور نادرا کر رہی ہے اور مزید کریں گے، اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. قمر المنور صاحب سما سے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. قمر المنور صاحب سما سے. سر یہ بتائیے کہ کیا کچھ افغان ایسے بھی ہیں جن کو ایمنسٹی اس حوالے سے دی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی جتنی ان کی یہاں پہ پراپرٹی ہے وہ جتنے ان کے پاس پیسے ہیں وہ بینکس میں رکھیں گے ایک انویسٹر کے طور پہ، اس کے بعد ان کو یہاں پر ہی ویزا ایشو کیا جائے گا، تو کیا ایسی ایمنسٹی کو سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں. ہم ان کے لیے ویزا پالیسی ہم نے بنائی ہے جس کو بزنس ویزا پالیسی کا ہم نے نام دیا ہے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے انویسٹرز آئیں گے ہم اس کو ڈسکریج کریں گے؟ ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو انلیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو لیگل فریم ورک میں آنا چاہتا ہے، جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہے. بات اتنی ہے کہ جو انلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں، اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پرمٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا، کسی اس کا، اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں. جس نے پاکستان میں آنا ہے، دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں
جن کی ڈویژن ہوئی ہے, جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں, جو اب ہمارے پروونسز میں آپ دیکھ لیں, پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے, سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے, تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں. ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے, اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے. ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں, ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں, ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے, ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. عثمان مظفر آئی ٹی وی سے. سر جی یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی تھریٹس ہیں, تو سر اس حوالے سے کوئی تھریٹ ہے شریف فیملی سے؟ دیکھیے اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا ایلیگل جو ریپیٹریشن ہے اس پر, اور اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں. اور تھریٹس تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, اور وہ تو موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کیرن بی بی سی سے. Can you tell me what will happen to the individuals that are in Pakistan at the moment that are waiting for relocation to other countries like the UK, whose visas have expired? Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists, so we will be facilitating them. There have been police that have turned up to the hotels where people are staying. There are some people that have been detained by police. I'll check that, and they'll be not detained. I assure you, they'll be not detained. We will facilitate them. مسٹر بٹ پبلک ٹی وی سے. سر تھینک یو. ایک تو آپ نے لاسٹ میں فگرز دیے تھے 4.2 ملین پاکستان میں افغان ہیں. اب تک 70,000 کے قریب جو رضا کرانوں میں جا چکے ہیں, 5 سے 6 دن باقی ہیں. کتنی مشکل ہو رہی ہے, کیا کوئی کیمپینز بھی اسٹارٹ کی گئی ہیں ان کو رضا کران کو بھیجنے کے حوالے سے؟ یہ سر پریس کانفرنس سے پہلی چیز. دوسرا سر, دس از ویری سینسٹیو ٹائم کہ نادرا پاسپورٹ آفس امیگریشن حکام کی کولیبریشن ود میڈیا از ویری امپورٹنٹ. وی ڈونٹ ہیو اینی بڈی جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکیں, پوچھ سکیں بھائی یہ فیک نیوز ہے نہیں فیک نیوز. بغیر ورژن کے خبر چلتی ہے, پھر بعد میں ظاہر ہے دس از نیشنل سیکورٹی. ہم 5 7 10 15 لوگ ہیں کرائم رپورٹرز, کوئی نہیں ہے جو کہ نادرا سے ہم سے بات کر سکے, FIA سے بات کر سکیں, نہ امیگریشن سے بات کر سکیں. انٹیریئر والے بڑے بزی ہیں منسٹر صاحب کے ساتھ. What to do? دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اب یہ چیلنجنگ ہے, لیکن اسٹیٹ کے لیے وی ہیو دا کیپیسٹی. اسٹیٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا چیلنج ہو. جب ہمارے اندر سینرجی ہے, جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائیں. یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی ٹریول کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, نہ کوئی ویزا لیتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے, جنہوں نے UK جانا ہے, جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے, ہاؤ سینسٹیو دے آر. فار لاسٹ 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہیں. ہیومیٹیرین گراؤنڈز, یس ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم ان کو بالکل پرائیورٹی دیں گے, ان کو سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ریپیٹریٹ کریں گے. لیکن جو ایلیگل رہ رہے ہیں, جو یا کرائم میں شامل ہیں, ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینس پہ, ہمارے ہاسپٹلس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, ہمارے ایکسپینس پہ ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائے. کیسر بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ. جنیوا میں UNHCR کی کانفرنس اور امریکن نے بھی کہا ہے کہ ان کو نہ نکالیں جو آپ کے خیال میں لیگل ہیں, اور UNHCR بھی کہہ رہی ہے تو 50 سال سے تو یہاں رہ رہے ہیں جو لیگل ہیں, سو کالڈ لیگل. تو یہ کیا ہمیشہ زندگی بھر یہی رہیں گے یہ جو لیگل ہیں سو کالڈ؟ دیکھیے بٹ صاحب جی پہلے فیز میں ایلیگل کو نکالیں گے. دس از پارٹ آف دا پلان. جی میں نے بٹ صاحب میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ جب یہ پاسپورٹس پکڑے گئے ہیں تو ہم ان کو جو لیگل رہ رہے ہیں اس کو ہم ایلیگل کہہ رہے ہیں. ایک 2 قسم کے ایلیگل ہے, آپ سمجھیں. ایک وہ ایلیگل ہے
جس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. ایک وہ بھی الیگل ہے جس نے ہمارے سسٹم کو بریچ کیا ہے اور اپنے لیے نادرا میں سپیس بنائی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بنائی ہے, چاہے وہ رشوت دے کے بنائی ہے, یا جس طرح بھی کیا ہے, اس کا بھی سٹیٹس الیگل ہے. اور یہ جو UNHCR کے ساتھ لسٹڈ ہیں 2015-16 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلان بنا تھا کہ وہ والنٹری ریٹرن تھا, ان کو کچھ ڈالرز دیے گئے تھے. تو ہم UNHCR سے کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے حالات ٹھیک ہیں, تو اب آپ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں. سیکنڈ فیز میں بالکل کسی قسم کا بھی ہم اپنے ملک میں فیز وائز ضرور ہے. دا ٹائم ول کم, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن دا ٹائم ول کم کہ اس ملک میں ایک بھی انلیگل فارنر جو ہے وہ یہاں نہیں رہ رہا ہوگا. پاسپورٹ لے کر آئیں, ویزا لے کر آئیں, بزنس کرنا چاہیں, انویسٹ کرنا چاہیں, سیر کرنا چاہیں, فیملی سے ملنا چاہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہمارے دوست ہوں گے, لیکن انلیگل کسی کو اس ملک میں اب چھوڑا نہیں جائے گا. سر ابھی آپ نے بات کی کہ نادرا نے 88 لاکھ لاکھ دیے ہیں تو اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاسپورٹ بنوائے اور وہ باہر ملک بھی چلے گئے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے, کیا وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ہی رہیں گے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ کہیں جاتے ہوئے ڈالر بھی لے کر جا رہے ہوں, جس طرح پہلے بھی ڈالر کی سلوٹنگ ہو رہی ہے, تو اس میں ناممکن ہے, ناممکن ہے کہ کوئی ڈالر یہاں سے لے کے جائے. کسی قسم کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ افغان کرنسی میں ان کو 50,000 روپے لے کے جانے کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی ایران سے آیا ہوا ہے, اس نے جانا ہے تو وہ ایرانین کرنسی میں لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح وہ کسی اور ملک سے آیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس پرسیپشن کو ایتھنک لے کے جا رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر ملک جس افغانستان کی طرف لے. اب میری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ انلیگل فارنرز جو ہیں وہ ہیں افغانستان کے. تو اب میں برازیل کا نام تو نہیں لے سکتا, اب ان کو برازیل تو نہیں بھیج سکتا. ظاہر ہے افغانستان کے تو افغانستان ہی بھیجا جائے گا نا. تو افغان کرنسی پہ لے کے جائیں گے اور کسی ڈالر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ان کو نہیں اجازت دی جائے گی. دیکھیں, ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے. ہم دنیا میں جہاں ہوں گے ہم وہاں ان ممالک کو لکھیں گے کہ یہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں, یہ انلیگل انہوں نے پاسپورٹ کو اپروچ کیا ہے. اور ہماری دیکھیں غلطی تو ہماری ہے, ہماری سیکورٹی. دیکھیں یہ جو نادرا ہے یہ کیوں ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بن گیا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے. اسی وجہ سے وہاں پر ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ جو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کو اور ٹیکنالوجی دونوں کو کلب کر کے ایک نادرا کو ایک بہتر ادارہ بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. APP سے جی, اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے انٹیریئر میں ایک سیل بنایا ہے. وہ میرا خیال ہے آج کل میں ہم اس کو 1 نومبر تک اناؤنس کر دیں گے. ہاٹ لائن بنایا ہے, اس میں کوئی بھی شکایت لے کر آئے. دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت تو وہ ہوگی, لیکن ہمارے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں تمام فورسز کو. کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی. اسپیشلی جو ایلڈرلی لوگ ہیں, اسپیشلی جو بچے ہیں, اسپیشلی جو خواتین ہیں, بڑے احترام کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا, لیکن بڑے فرم انداز میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی گاپ میں کہ میں لیگل ہوں, لیگل کے ساتھ ایک انلیگل ٹریول کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہمیں چیک تو کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ والنٹری ریٹرن کو ہم کیوں انکریج کریں کہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں وہ مین ہینڈل ہونے سے بچ جائیں گے, وہ گرفتاریوں سے بچ جائیں گے, وہ پکڑے جانے سے بچ جائیں گے. جب ایک بندہ چھپ رہا ہوگا کسی بھی ملک میں, چھوڑے پاکستان کو, کسی بھی ملک میں کوئی ایک بندہ چھپ رہا ہوگا, وہ انلیگل ہوگا, تو کیا ادھر کی فورسز ادھر چھاپے نہیں ماریں گی؟ کیا ادھر کی فورسز وہاں پہ جا کے ان کو پکڑیں گی نہیں؟ تو جب پکڑیں گی تو پھر ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ زمان مغل صاحب 1 منٹ. زمان مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سرکار کی طرف سے کہتے ہیں کہ جی اتنے افغانی ہیں, انہوں نے انلیگل جو ہے وہ ڈاکومنٹس لے لیے ہیں, 12,000 پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں, مختلف چیزیں ہم کہتے ہیں. تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں عملی طور پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سزائے ہوئی ہے, یا جسٹ اسی طرح ہے کہ جسٹ ایک پریس ریلیز آ گئی اور پتہ چلا جی 2 پکڑ لیے ہیں, 3 پکڑ لیے ہیں, بس کھانا پڑے. دیکھیں معاملہ اتنا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے سسٹمز اس طرح کے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ود ان نادرا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی, جو بھی اس میں ملوث ہوگا ان کو سزائیں دیتے ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم موجود ہے تمام اداروں میں اپنے طریقے سے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریس پہ آئیں,
लेकिन ये ज़रूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है. प्रोफेसर शकील किराना ने रिलेशन टाइम इस्लामाबाद से मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जो गैर कानूनी अफगानी हैं वो उनको वापस अपने मुल्कों में जाना चाहिए दूसरा ये है कि वो गैर कानूनी जो अफगानी उन्होंने कुछ अदालत में मुलाजमतें ले रखी हैं सरकारी तौर पे भी और ज़मीनें खरीद रखी है जायदादें खरीद रखी है उस पर आप क्या समझते हैं कि वो इतनी जल्दी टाइम में जाना मुमकिन होगा तीसरा ये कि जो लोग अभी तक यहाँ पे कुछ लोगों ने फैमिली के साथ मैरिज उनके बच्चे उनके फैमिली के साथ क्या रहेगा तीसरा सवाल ये कि आप ये बताएं कि एंटी करप्शन का इदारा FIA में है तो वहाँ पे आम पब्लिक को वहाँ पे जाते मुश्किलात है थोड़ा सा उसको बाहर किसी और खाने के साथ टैग दिया जाए ताकि आम आदमी के अप्रोच हो प्रोटेक्टर आपस में आम शहरों में मसाइल है वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर सीट लोगों को बाहर जाने के लिए मुश्किलात देखिए जो आपकी तजावीज़ हैं उनको वेल नोटेड, और जो आपका सवाल है जो फैमिलीज़ है, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर हमारी पाकिस्तानी खातून किसी गैर मुल्की शहरी से शादी करती है तो वो उस गैर मुल्की शहरी को नेशनलिटी नहीं मिलती है. लेकिन इन द अदर केस अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क की खातून से शादी करता है तो उसको नेशनलिटी मिल जाती है उस खातून को. तो इट इज़ क्वाइट सिंपल. लास्ट सवाल जी लास्ट सवाल. वो मैंने आपको पहले कहा कि कोई किसी को उनको गैर कानूनी अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोगों या किसी भी मुल्क में हो, बार बार आप इसको अफ़गानिस्तान से रिलेट कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है. कोई भी किसी गैर मुल्की को इलीगल गैर मुल्की को किराए पे घर देगा वो फैसिलिटेशन में आ रहा है, और फॉरेन एक्ट जो हमारा है वो उस पर FIA का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो सफ़र करेगा. तो मैं पाकिस्तानियों को आपके तौसत से बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आके बताएं, और हम वो जो हॉटलाइन बना रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं कि लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे हमसाए में इतने अफगानी. तो आपने नज़र आ जाना है, स्टेट से कोई चीज़ छुपी नहीं होनी है. तो बजाय इसके कि आप उस वक्त सफ़र करें तो उससे बेहतर है कि आज उस पर अमल कराएं और अपने उन मेहमानों को कहें कि वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं. शुक्रिया. आखिरी सवाल शरीफ साहब, हम